اف کاشان بھائی تو ذرا سی غلطی پر چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ اس رات کلب میں ناچنے والی تم ہی تھی تو تمہاری تو جان لے لیں گے۔ بہتر ہے پیسے دے کر معاملہ رفع دفع کر دو۔ اپنی سہیلی کی بات سن کر علی سے تو مزید ڈر چکی تھی۔ انسپکٹر کاشان سے تو ویسے بھی اسے بہت خوف آتا تھا، جو علیزے سے 10 سال بڑا تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا کاشان کے کمرے میں گئی اور اپنی ساری پاکٹ منی اسے دے کر کہنے لگی، پولیس والے تو پیسے لے کر کچھ بھی کر لیتے ہیں، آپ یہ پاکٹ منی رکھو اور مجھ سے شادی سے انکار کر دو۔ کاشان کو اس کی بچگانہ حرکتوں سے چڑ تھی۔ وہی پیسے اس نے علیزے کو واپس دیے اور زور سے اس کی نازک، تم باہر آ رہی ہو یا پھر میں اندر آ جاؤں؟ اگر تم اگلے 1 منٹ کے اندر اندر واش روم سے باہر نہ آئی تو میں واش روم میں دروازہ توڑ کر گھس جاؤں گا، اور اس کے بعد تم مجھے جس حالت میں ملی وہ گاڈ سیک تم پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہیں کرنے والا۔ اس بات کا بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ گھر میں تمہاری ماں بھی موجود ہے، سمجھی تم؟ وہ غصے سے مکہ واش روم کے دروازے پر مار کر بولا تو علیزے کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑ رکھا تھا۔ اس وقت مکمل طور پر بے لباس کھڑی تھی، بدن بھیگا ہوا تھا، بال بھی شانوں پر گیلے ہو کر لپٹے ہوئے تھے۔ گھبرا کر کہنے لگی کہ کاشان لالا پلیز، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے نہانے تو دیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ ویسے مجھے کہتے ہیں کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو، اچھا نہیں لگتا، اور اب آپ خود بے شرموں کی طرح میرے واش روم کے دروازے پر کھڑے مجھے گندی گندی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کاشان اس کے الفاظ سن کر مزید سیخ پا ہو رہا تھا۔ دروازے کو ایک بار لات مار کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے علیزے، پچھلے 1 گھنٹے سے تم واش روم میں گھسی ہوئی ہو اور یہی کہہ رہی ہو کہ نکلتی ہوں۔ میں بھی اب یہاں سے تب تک نہیں جانے والا جب تک تم باہر نہیں آ جاتی، وہ بھی اگلے 1 منٹ کے اندر۔ کاشان بھی بازد تھا، کیونکہ جو منظر وہ گزشتہ رات دیکھ کر آیا تھا اس کے بعد سے پوری رات اس کی جھلستے ہوئے گزر چکی تھی۔ وہ 2 ٹوک انداز میں علیزے سے بات کرنا چاہتا تھا۔ علیزے گھبرا کر کبھی خود کو آئینے میں دیکھتی تو کبھی دروازے کو، کہ کہیں ایک کھڑوس انسان دروازہ توڑ کر اندر نہ آ جاتا۔ مزید آدھا گھنٹہ وہ یوں ہی گزار چکی تھی۔ بار بار اس کا سانس تیز ہو رہا تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ ایک بار بھی شاور کھول کر وہ اس کے نیچے کھڑی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب کمرے سے کوئی بھی آواز آنا بند ہو گئی تو علیزے نے سوچا کہ بلا ٹل چکی ہے، کپڑے تو لانا وہ ویسے ہی بھول چکی تھی۔ اس کی شروع ہی سے یہ عادت تھی کہ وہ باتھ ٹاول لپیٹ کر ہی جایا کرتی تھی اور بیڈ پر رکھے ہوئے کپڑے پہن لیا کرتی تھی۔ کمرے میں بالکل خاموشی پا کر اس نے گہری سانس خارج کی اور باتھ ٹاول کو اچھے سے لپیٹ کر اس نے دھیرے سے ڈور کا نوب گھمایا تھا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا، نہ بیڈ پر نہ صوفے پر۔ اس نے کچھ سکون کی سانس خارج کی کہ شکر، ہٹلر جان چھوڑ گیا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے کمرے سے باہر قدم نکالا اور 2 قدم آگے چلی ہی گئی تھی کہ واش روم کے دروازے کے دائیں جانب چھپے ہوئے کاشان نے فوراً واش روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے کا دروازہ تو پہلے ہی سے لاک تھا، وہ اس لڑکی کے بھاگنے کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ جیسے ہی علیزے کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو ہڑبڑا کر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے سینے باتھ ٹاول کو مضبوطی سے تھامنے کی طرف گیا۔ گھبرا کر کہنے لگی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جائیں پلیز یہاں سے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ شرم سے سرخ لال ہو چکی تھی، کیونکہ کاشان اس وقت جن بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی سے وہ بیڈ کی طرف بھاگی تاکہ وہاں پر پڑے ہوئے کپڑوں کو اپنے گرد لپیٹ سکے، لیکن یہ دیکھ کر اسے ایک اور جھٹکا لگا کہ وہاں پر تو کپڑے موجود ہی نہیں تھے۔ کاشان نے اس کے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آیا اور اپنے کاندھے پر اس کے کپڑوں کو رکھ کر کہنے لگا، جب تک تم میرے سوالوں کے جوابات نہیں دے دیتی تب تک میں تمہیں یہاں سے 1 انچ بھی ہلنے نہیں دوں گا۔ وہ اپنا ہاتھ جیسے ہی کاشان سے کپڑے چھیننے کے لیے آگے بڑھانے لگی تو کاشان اپنا بازو پیچھے کر چکا تھا۔ وہ جا کر کاشان کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ جس انداز میں وہ ٹکرائی تھی، کاشان کے پورے وجود میں سرشاری سی پھیل گئی تھی۔ آیا تو وہ یہاں اس سے بات کرنے تھا، لیکن جو سفید دودھیا رنگت
اور اس پر یہ حسین فگر دیکھ کر کاشان کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ جس طرح اس کے سینے سے آ لگی تھی، کاشان نے اسے دور ہونے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور کمر سے تھام کر اسے اپنے ساتھ یوں چپکا لیا جیسے کسی نے الفی کے ساتھ دونوں کو جوڑ دیا ہو۔ علیزے کا چہرہ شرم سے سرخ لال ہو چکا تھا۔ کہنے لگی، چھوڑے مجھے، اگر کوئی آ کسی نے دیکھ لیا تو یہ آپ میرے ساتھ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ میں چلا کر سب کو یہاں پر اکٹھا کر لوں گی۔ علیزے گھبراتے ہوئے بولی تھی، مگر کاشان اپنی خون آلود نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، شٹ اپ، مجھے سچ بتاؤ کہ کل رات تم کہاں تھے؟ مجھے ذرا بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں چاہیے۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو قسم سے تمہاری جان لے لوں گا اور اس انداز میں لوں گا کہ اپنی دونوں ٹانگیں جوڑ کر چلنے کے قابل نہیں رہو گی تم۔ جس بے باکی کا مظاہرہ کاشان نے کیا تھا، علیزے تو اس کا چہرہ دیکھتی رہ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میں کل گھر ہی تھی، میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ہاں، اس سے پہلے میں اپنی فرینڈ کے ہاں گروپ سٹڈی کے لیے گئی تھی، پیپر ہونے والے ہیں نا، تو اس لیے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اس کی کمر پر زور سے چٹکی کاٹ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، اچھا جھوٹ بولتی ہو؟ پھر وہ کون تھا جسے کل رات میں نے کلب میں ناچتے ہوئے دیکھا تھا؟ علی سے فوراً نظریں چرانے لگی۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ غصے سے انسپکٹر کاشان کا دماغ گھوم چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں ناچنے کا، اپنا حسن دکھانے کا، چلو اب مجھے ناچ کر دکھاؤ، وہ بھی بالکل میرے انداز میں۔ علی سے گھبرا چکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں پلیز کاشان لالا، بات سنے میری۔ اس کے منہ سے لالا سن کر کاشان کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ اس کا منہ دبوچ کر کہنے لگا، لالا نہیں ہوں، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ مجھے تمہاری یونیورسٹی پہلے ہی بند کروا دینی چاہیے تھی۔ یہ کہہ کر کاشان نے اپنی پینٹ کا بیلٹ اتارا تھا اور پھر علیزے کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ بیڈ پر گرتے ہی علیزے کا ٹاول کھل چکا تھا اور جھولتی ہوئی اس کی حسین رعنائیوں کو دیکھ کر فوراً کاشان نے اپنے لب اس کی، ارے کیوں بلی کا بکرا بنا رہے ہو مجھے تم لوگ؟ کاشان لالا تو میرا چہرہ دیکھ کر ہی اپنے چہرے کے زاویے بگاڑ لیتے ہیں۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے، مجھے دیکھ کر ہی ان کا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے، اور تم لوگ مجھے ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر کرنے کا کہہ رہے ہو۔ میں نے ایسا کر دیا، اور ایسا کرتے ہوئے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو میں یقیناً سولی پر چڑھائی جاؤں گی، وہ بھی انہی کے ہاتھوں۔ گھبراتے ہوئے علیزے نے ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا، لیکن سامنے کھڑی ردا اور ابراہیم دونوں ہی چہرے پر موت کسی زردی لے کر اسے دیکھ رہے تھے۔ جب علیزے اس کا کام کے لیے بالکل بھی نہ مانی تو دونوں گھٹنوں پر آ چکے تھے۔ ہاتھ جوڑ کر علیزے کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ پلیز ہماری اچھی بہن نہیں ہو، مان جاؤ نا۔ دیکھو ہم نے بھی تو تمہارے کتنے کام کیے ہیں، یاد ہے پچھلی بار جب آپ کو یونیورسٹی میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے لیے 10,000 روپے چاہیے تھے، تو یہ میں اور ردا ہی تھے جنہوں نے آپ کے بابا اور ماما کے پرس سے پیسے چرا کر آپ کو لا کر دیے تھے۔ کیا وہ وقت بھول گئی آپ جب استری کرتے ہوئے آپ نے کاشان لالا کی شرٹ جلا دی تھی اور الزام ردا پر لگا دیا تھا؟ اس بار ردا منہ پھلا کر بولی تھی۔ ان کی بولتی باتیں سن کر علیزے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آج ان دونوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی۔ ہر سال کاشان خود اس میٹنگ میں جایا کرتا تھا، مگر اس بار دونوں ہی بڑے برے نمبروں سے پاس ہوئے تھے۔ کاشان نے انہیں سختی سے کہا تھا کہ اس بار لازمی پوزیشن لے کر آؤ گے تم دونوں، ہر وقت کھیل کود میں تم لوگوں کا دھیان ہوتا ہے، پاکٹ منی ہر مہینے بڑھا رہے ہوتے ہو تم لوگ، لیکن پڑھائی میں دن بدن مزید نالائق ہوتے جا رہے ہو۔ وہ بھی وہیں تھا، موبائل دونوں کی ہی مڈ ٹرم میں اپنے نمبر لینے پر مل چکا تھا، اور اب اس بار دونوں ہی بہت برے نمبرز لے کر پاس ہوئے تھے۔ اسی لیے آج جب کاشان کو پیرنٹس ٹیچنگ میٹنگ کی جانب سے کال موصول ہوئی تھی تو وہ کہنے لگا کہ میں آفس جانے سے پہلے ان نکموں کے اسکول میں جاؤں گا۔ ردا اور ابراہیم دونوں میٹرک کے اسٹوڈنٹس تھے۔ دونوں ہی چہرے پر موت کسی زردی آ چکی تھی کہ بس کسی بھی طرح کاشان ان کے اسکول نہ پہنچ سکے۔ علیزے نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، ایک شرط پر میں تم لوگوں کی مدد کروں گی، تم لوگوں کو اپنی ساری پاکٹ منی مجھے لا کر دینا ہوگی۔ دونوں نے پہلے تو علیزے کو گھور کر دیکھا،
کہنے لگے ہر بار ادھار مانگ کر ہماری سارے پاکٹ منی کھا جاتی ہوں موٹی کہیں کی، اس بار تمہیں 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ علیزہ بھی کاندھے اچکا کر کہنے لگی ٹھیک ہے پھر بھوگ دو، لیکن ایک بار پھر وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، تم ہم سے پاکٹ منی کیا پوری جائیداد لے لو، بس کسی بھی طرح کاشان بھائی کو جانے سے روک دو، ورنہ ٹیچر تو بے عزتی کریں گے ہی کریں گے۔ کاشان لالا تو جان ہی لے لیں گے، پچھلی بار بھی مرغا بنا کر پورے 100 چکر لگوائے تھے صحن میں، قسم سے ابھی تک ٹانگوں میں درد نہیں جاتا۔ علیزہ نے ایک نظر آس پاس دیکھا، اس وقت پورچ میں کوئی بھی نہیں تھا اور کاشان کی گاڑی وہیں پر کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی کے پاس آئی اور پھر اپنے بالوں میں موجود پن کو اتارنے لگی۔ اچھا، تو اسے بھی لگتا تھا جب وہ کاشان کا نقصان کرتی تھی، لیکن اس کی ڈانٹ سے اسے ڈر بھی اتنا ہی لگتا تھا۔ اپنے ہی دھیان میں بیٹھی وہ کار کے پچھلے ٹائر میں پن گھسا رہی تھی۔ پورا زور لگا کر اس نے ٹائر میں پن گھسائی تھی اور پھر ایسے ہی 2-3 جگہ وہ ٹائر میں سوراخ کر چکی تھی۔ جب گاڑی سے ہوا نکالنے کی آواز آنے لگی تو ہاتھ جھاڑ کر فوراً سے کھڑی ہوئی، کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی اب دیکھتے ہیں کاشان لالا کیسے آپ پہنچتے ہو ان کے اسکول۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی پلٹی تو اگلے ہی پل ایک لمبے چوڑے سینے سے اس کا ٹکراؤ تھا۔ ایک دم سے سسکی بھر کر وہ اپنے ماتھے کو مسلنے لگی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کاشان کھڑا تھا۔ علیزہ تو یوں تھی جیسے اسے دوسرا سانس نہیں آئے گا، فوراً پن کو وہیں نیچے پھینک چکی تھی۔ کاشان کچھ دیر پہلے ہی باہر آ چکا تھا اور اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی دیکھ چکا تھا۔ خون خار لہجے میں کہنے لگا کیا کر رہی تھی تم، بولو۔ وہ فوراً کہنے لگی کچھ نہیں، میری وہ بالوں کی پن گر گئی تھی نا، تو میں وہی ڈھونڈ رہی تھی، یہ مل گئی ہے پن مجھے، میں جاتی ہوں اب۔ جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگی تو کاشان اسے بازو سے پکڑ کر وہیں گاڑی سے لگا چکا تھا اور خود اس کے بے حد قریب آ کر دبی دبی خراہٹ میں کہنے لگا علیزہ تھوڑی دیر پہلے کیا حرکت کی ہے تم نے؟ جتنا میں تمہیں اوائڈ کر رہا چاہتا ہوں تم میرے منہ نہ ہی لگو، اتنا ہی تم میرے سامنے آ جاتی ہو۔ چاہتی کیا ہو تم؟ جانتی تھی نا مجھے تھانے جانا ہے، ان کی میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے، پھر تم نے میری گاڑی کا ٹائر کیوں پنکچر کیا؟ یہ کیسی بچگانہ حرکت تھی علیزہ، جواب دو مجھے۔ وہ تو اس کے فرار کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ اس وقت دونوں کے بیچ فاصلہ بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اسے ڈرتا اور کپکپاتا دیکھ کاشان کو ایک عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے بے تحاشا ڈرتی ہے، کبھی کبھی تو وہ اسے اچھی بھی لگنے لگتی تھی، لیکن جب بچگانہ حرکتیں اور نان سیریس شرارتیں کرتی تو کاشان کو اس پر بے تحاشا غصہ بھی آتا تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بس اپنی پن ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ پر کاشان اس کا منہ دبا کر کہنے لگا اگر سچ میں تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر گاڑی کا ٹائر لیک ہونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، بولو۔ دونوں بچے دروازے کی اوٹ میں کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ردا کہنے لگی علیزہ آپا تو اب گئی، کاشان بھائی تو اسے بالکل بھی نہیں چھوڑنے والے۔ ابراہیم کہنے لگا وہ چھوڑے نہ چھوڑے، لیکن اگر کاشان لالا نے علیزہ آپا کو زندہ چھوڑ دیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گی، بہتر ہے کہ بھاگ کر اپنے اپنے کمروں کو لاک ہی کر لیتے ہیں۔ دونوں ہی وہاں سے بھاگ گئے تھے اور علیزہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے ان دونوں کی باتوں میں آ کر گاڑی کا ٹائر پنکچر کیا تھا۔ کہنے لگا مجھے تو اس شخص پر انتہائی ترس آتا ہے، بلکہ اس کی قسمت اور افسوس ہوتا ہے جس سے ساری زندگی تم جیسی لڑکی کو جھیلنا ہے۔ لڑکی کے آفت کی پڑیا ہو تم، ایک نمبر کی، تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ پائے گا۔ ہٹو اب میری نظروں کے سامنے سے، مجھے ٹائر چینج کرنے دو، اور آئندہ میری چیزوں یا میرے کمرے کے آس پاس بھی منڈلاتی ہوئی دکھائی دی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہاں سے بازو سے پکڑ کر ہٹانے لگا تو جان بوجھ کر علیزہ پھسل کر گر چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود چوڑیاں ٹوٹ چکی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جس طرح وہ منہ کھول کر رو رہی تھی گھر کے سبھی افراد اٹھ کر وہیں پر آ چکے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے کاشان لالا نے دھکا دیا ہے،
یہ دیکھیں زخم ہو گئے، اتنا خون بہہ رہا ہے، یہ ہر وقت ہی مجھے مارتے پیٹتے رہتے ہیں، ان کا بس چلے تو میری جان ہی لے لیں۔ پوچھے نا ان سے کیا بگاڑا ہے میں نے ان کا؟ میں کوئی لاوارث تو نہیں، میرا بھائی میرے ساتھ موجود ہے، میرا باپ بھی اس گھر میں رہتا ہے، مفت کی روٹیاں نہیں توڑتا بلکہ کما کر لاتا ہے، تبھی ہم لوگ کھاتے ہیں۔ کاشان لالا کا دیا تھوڑی کھا رہے ہیں جو جب دیکھو یہ مجھ پر روب جھاڑتے رہتے ہیں اور مارتے پیٹتے رہتے ہیں۔ کاشان کا چہرہ تو لال سرخ ہو گیا تھا، سب کے سامنے اسے مکہ دکھاتے ہوئے کہنے لگا، جھوٹ مت بولو ورنہ تمہارے منہ کا نقشہ بدل کر رکھ دوں گا۔ اسے یوں کرتا دیکھ کر دادی فوراً آگے بڑھی تھی اور اپنی لاڈلی پوتی کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی، یہ کیا حرکت ہے کاشان؟ میری پوتی کے ساتھ تم ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے۔ نائلہ بیگم نے بھی کنکھیوں سے کاشان کو ہی دیکھا تھا، پھر اگلے ہی پل علیزے کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی، دیکھ لیا آپ نے اماں جان اپنے پوتے کی حرکتیں، اور آپ کہتی ہیں کہ میں اپنی پھول سی نازک بچی کو اس کاشان کے حوالے کر دوں، اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دوں؟ یہ تو میری بچی کو مار ہی ڈالے گا۔ یہ بات گزشتہ رات بڑوں کے بیچ ہوئی تھی۔ دادی جان کا یہی کہنا تھا کہ میں کاشان اور علیزے کی شادی کروانا چاہتی ہوں، لیکن نائلہ بیگم فوراً منع کر چکی تھی کہ نہیں اماں، 10 سال کا فرق ہے ان کی عمروں میں، اور میں دونوں کی فطرت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر بڑی بھی فیصلہ سنا چکی تھی کہ نہیں، میں نے تم لوگوں سے مشورے نہیں مانگے، اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں کہ علیزے اور کاشان کا ہی رشتہ طے ہوگا اور دونوں بچے اسی گھر میں ہی ہنسی خوشی ایک ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ علیزے کا تو سانس ہی سینے میں تھم چکا تھا، اسے تو کاشان سے ویسے ہی ڈر لگتا تھا، ہر وقت اسے ٹوکتا رہتا تھا، سدھرنے کو کہتا تھا، اور وہ آفت کی پڑیا سدھر پاتی ہی نہیں تھی۔ کاشان تو علیزے کے منہ پر یہ کہہ کر گھر سے جا چکا تھا کہ میں اس جیسی پھوہڑ لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنے والا۔ سن لیا آپ نے دادی جان، کیا دنیا میں لڑکوں کا کال پڑ گیا ہے جیسے میرے پلے باندھ رہی ہیں؟ میں اپنی زندگی سکون سے جینا چاہتا ہوں، اسے اس لڑکی کے ہاتھوں برباد نہیں کرنا چاہتا، سو پلیز میرے اور اس کے بیچ جس قدر ہو سکے اتنا فاصلہ رکھیں تو ہی بہتر ہے۔ علیزے کو بھی یہ سن کر آگ ہی لگ چکی تھی، وہ بھی صاف منع کر چکی تھی کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، چھوٹی ہوں، اور یہ تو میرے لالا ہیں، بھلا آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ لیکن بڑوں کے فیصلے کے آگے دونوں کو ہی ہار ماننا پڑی تھی۔ کاشان اور علیزے اپنی دادی کے فیصلے کے آگے خاموش ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ میں اپنا فیصلہ وصیت سمجھ کر سنا چکی ہوں، علیزے کی پڑھائی مکمل ہوگی تو تم دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ 2-4 دن تو علیزے اپنے کمرے سے باہر ہی نکلی تھی، یونیورسٹی میں اس کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، لیکن عقل نام کی بلا اس کے قریب بھی ابھی تک آ کر نہیں پھٹکی تھی۔ آج بھی جب یونیورسٹی آئی تو آتے ہی اپنی سہیلی نمرا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اکثر وہ نمرا کو اپنے کاشان لالا کی باتیں سناتی رہتی تھی کہ پہلے بھی کم تھانے دار تھے، لیکن جب سے پولیس کی نوکری مل گئی ہے تب سے تو اس مہاراج کے ٹشن ہی ختم نہیں ہوتے، باہر تو باہر گھر میں بھی روب جھاڑتا رہتا ہے، اور میری ناک میں تو ویسے ہی دم کر رکھا ہے۔ کاشان تو شادی ہوگی تو ہی کاشان لالا سے میری جان چھوٹے گی، لیکن وہ انتہائی افسوس سے نمرا کو بتا رہی تھی کہ تو میری تو شادی بھی اب انہی سے ہونی ہے۔ نمرا کو بھی اس پر ترس آ چکا تھا، کہنے لگی کہ کاشان بھائی بھی تو تمہیں پسند نہیں کرتے، ایسا کرو تم پہلے سے بھی زیادہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دو، تم ان کو جتنا زیادہ تنگ کرو گی وہ خود ہی تنگ آ کر تم سے رشتے سے بھی انکار کر دیں گے۔ علیزے کو اس کا یہ آئیڈیا پسند آیا تھا، وہ سوچ چکی تھی کہ وہ ہر الٹا کام کرے گی جس سے کاشان کو نفرت ہو، وہ خود ہی اس سے شادی سے انکار کر دے گا۔ کاشان بڑا ہی نفاست پسند قسم کا شخص تھا، اسے اپنی چیز سے ذرا سے بھی ادھر سے ادھر پسند نہیں تھی۔ اس روز جب وہ ڈیوٹی سے تھکا ہارا گھر واپس آیا تو سامنے لاؤنج کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفوں کے سارے کشن نیچے گرے ہوئے تھے، جگہ جگہ چپس کے ریپر گرے ہوئے تھے اور نمکو فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ کاشان نے جب گھر کا یہ حلیہ دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا یہاں پر کوئی طوفان آیا تھا؟
یہ آج ملازموں کی ہڑتال تھی، گھر میں اتنا کچرا کیوں پڑا ہوا ہے؟ تبھی ایک جانب سے اس کے چھوٹے بہن بھائی اور علیزے کا بھائی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ دیکھ کر کاشان کا دماغ تو بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ جب ان کے آگے آگے علیزے بھی بھاگتی ہوئی اسی کی جانب آ رہی تھی جہاں پر کاشان کھڑا تھا اور ہاتھ میں اس کے فٹ بال تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ فٹ بال کیچر میں گرنے کی وجہ سے گندا ہو گیا تھا اور علیزے اسے اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ یہ اب میں تم دونوں کے کپڑوں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر صاف کروں گی، میرے نئے فٹ بال کو تم لوگوں نے گندا کر دیا۔ وہ بیچارے دونوں پورے گھر میں ادھم مچاتے پھر رہے تھے۔ جب گیلری میں جا کر ابراہیم چھپا تو اسے دیوار پر چھپکلی دکھائی دی۔ جانتا تھا علیزے کو چھپکلی سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ دیوار سے چھپکلی کو اتار کر اب وہ بھاگ رہا تھا اور علیزے اس کے آگے آگے فٹ بال اٹھائے دوڑے جا رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی کہ پلیز اس کو دور کرو، اسے میرے قریب مت لے کر آنا، ابراہیم کے بچے میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گی۔ لیکن تبھی اس کا ٹکراؤ کاشان سے ہوا تھا۔ وہ کیچڑ سے لت پت فٹ بال کا کاشان کے سفید شرٹ کو گندا کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے جھٹکے سے نیچے گرتی، کاشان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے تھام چکا تھا۔ کاشان کو دیکھ کر رضا اور ابراہیم نے تو فوراً منظر سے غائب ہونا ہی بہتر سمجھا تھا، جبکہ علیزے کاشان کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ پہلے تو اسے کاشان سے ڈر لگا اس کی گندی شرٹ کو دیکھ کر، لیکن اگلے ہی پل اسے نمرا کی بات یاد آئی تھی کہ کاشان کے سامنے ڈھیٹ بن جاؤ، اسے جتنا ستاؤ گی وہ اتنا ہی تم سے دور بھاگے گا اور یوں تم اس کھڑوس پولیس والے سے بچ جاؤ گی۔ کاشان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور اپنی شرٹ کو دیکھا، گھور کر کہنے لگا کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرے کپڑے خراب کر دیے تم نے، تم کیا کوئی چھوٹی بچی ہو؟ عمر دیکھو اپنی اور حرکتیں، پورے گھر کو کچرا بنا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن وہ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگی، ہاں تو میں بھاگ کر آ رہی تھی، آپ کی آنکھوں میں کیا بٹن فٹ تھے؟ ہٹ جاتے نا سامنے سے، اور آئندہ کے بعد مجھ سے اونچی آواز میں بات مت کیجیے گا، تھانے دار ہوں گے تو گھر کے باہر ہوں گے، میرے سامنے نہیں۔ اس کی یوں زبان چلتی دیکھ کر کاشان کو تو مزید غصہ آ گیا تھا، اسے بازو سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا، کہنے لگا یہ میری فیورٹ تھی، میں اسے اتاروں گا اور تم ابھی کے ابھی مجھے دھو کر واپس کرو گی۔ پتہ نہیں گھر والوں کا کون سا نقصان کر دیا تھا میں نے جو تم جیسی بے وقوف پھوہڑ لڑکی کو میرے پلے باندھ رہے ہیں۔ علیزے بھی چلا اٹھی، کہنے لگی خبردار مجھے پھوہڑ کہنے کی کوشش مت کیجیے گا، نوکر نہیں ہوں آپ کی، اور یہ کیا بے شرموں کی طرح میرے سامنے شرٹ اتار رہے ہیں آپ، میں نہیں دھونے والی۔ اسے بازو سے کھینچ کر دیوار سے لگا چکا تھا، غصے سے منہ دبوچ کر کہنے لگا تمہارے تو اچھے اچھے بھی دھوئیں گے، ابھی کہ ابھی مجھے میری شرٹ صاف چاہیے ورنہ تم میرے اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ اسے یوں اپنے اتنے قریب دیکھ کر علیزے کی جان ایک پل کو لبوں پر آئی تھی، اندر سے وہ ڈر بھی رہی تھی، خود کو چھڑوا کر وہاں سے بھاگنے لگی، کہنے لگی نہیں دوں گی میں آپ کی شرٹ، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، صرف رشتہ ہی پکا ہوا ہے، بیوی نہیں بنی ہوں میں آپ کی جو آپ کے یہ سارے کام کروں گی، مجھے تو آپ کی بیوی بننا بھی نہیں ہے، آپ تو میری جان ہی لے لیں گے، ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں، آپ کا بس چلے تو مجھے بغیر کسی کیس کے ہی جیل میں ڈال دیں۔ کاشان کی نظر اب سیدھا اس کے لبوں پر تھم گئی تھی، وہ جس طرح فر فر تیز تیز بول رہی تھی، اس کے عنابی لبوں کو دیکھ کر اس کا دھیان وہیں پر ٹک چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، کاشان سے مزید برداشت نہ ہوا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا اور بڑی شدت سے اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ علیزے اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، وہ تو سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جس شدت سے کاشان اس کے لبوں پر اپنا حق جتا رہا تھا، علیزے کا سانس اکھڑنے لگا، اس کی رنگت بالکل سفید پڑنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کاشان کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی، مگر کاشان تو اس کی ساری پیاس بجھانے کے بعد ہی اسے خود سے الگ کر گیا تھا۔ اس کے ہونٹ بالکل سرخ ہو چکے تھے، جسے اب پھٹ ہی پڑیں گے۔ علیزے اپنے اوپر دوپٹہ رکھ کر شاکنگ انداز میں کاشان کو دیکھ رہی تھی، جب اس کی کمر پر چٹکی کاٹ کر کہنے لگا مجھے مجبور مت کرو، ورنہ میرے پاس ایسے 100 طریقے ہیں کہ تم سے اپنے کام نکلوانے کے، اگر آج والی یہ سزا تمہیں یاد ہوگی تو آئندہ میرے سامنے فالتو کی پٹر پٹر نہیں کرو گی۔
وہ اس کے سر پر ہی کھڑا رہا جب تک وہ چپ چاپ اس کی شرٹ دھونے کے بعد سکھا کر پھر استری کر کے دوبارہ اسے نہ دے چکی تھی۔ اسے تو سانپ ہی سونگھ چکا تھا، بالکل بت بنی وہ کاشان کے کمرے سے نکلی تھی، اور دادی جان نے جب کاشان اور علیزی کو ایک ساتھ دیکھا تو خوش ہونے لگی۔ یہ لگتا ہے دونوں بچوں کے بیچ صلح ہو گئی، یہی اچھا ہے، دونوں کے لیے جتنی جلدی ہے مان جائیں گے۔ علیزے نے اپنے کمرے میں جا کر بار بار اپنے لبوں کو چھو رہی تھی، جہاں پر ابھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کاشان کا لمس ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے بعد تو اس نے سوچ لیا تھا کہ جس قدر ہو سکے کاشان سے دوری بنا کر ہی رکھے گی۔ انہی دنوں یونیورسٹی میں ان کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، اور سبھی دوستیں یہی پلان بنا رہی تھیں کہ مل کر ڈنر کرتے ہیں۔ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے، ورنہ یونیورسٹی کے بعد کسی کی شادی ہو جائے گی اور کوئی ہائر اسٹڈی کے لیے دوسرے ملک چلا جائے گا۔ اب علیزے کو یونیورسٹی پڑھنے کی اتنی اجازت ملی تھی کہ وہ سیدھا یونیورسٹی جائے اور فوراً گھر واپس آئے۔ گھر آ کر جب اس نے اپنی والدہ سے ذکر کیا تو وہ پہلے انکار کرنے لگی کہ بالکل نہیں، تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں ملے گی، جا کر کاشان سے پوچھا، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو چلی جانا۔ کاشان کا نام سن کر ہی علیزے کا لہجہ بدل چکا تھا، کہنے لگی کیوں؟ ان سے کیوں پوچھوں؟ میری ماں جب آپ ہیں اور بابا موجود ہیں تو میں ان سے جا کر کیوں نہیں پوچھوں؟ بلا وجہ آپ نے کاشان لالا کو سر پر چڑھا کر رکھا ہے۔ میرے ساتھ تو پتہ نہیں ان کی کون سی دشمنی ہے، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی روز اس نے اپنی ماں سے اور بابا سے یہ بہانہ لگایا تھا کہ ہمارے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں اور میں گروپ سٹڈی کے لیے اپنی فرینڈز کے ہاں جانا چاہتی ہوں، رات کو جلدی سے واپس آ جاؤں گی کیونکہ معاملہ پڑھائی کا تھا۔ اور وہ روحانسی ہو کر انہیں یہ بھی جھوٹ بول چکی تھی کہ میرے کچھ نوٹس بھی نہیں بنے، اگر ابھی بنانے بیٹھوں گی تو بہت ٹائم ضائع ہو جائے گا، اسی لیے میں اپنی فرینڈز کے ساتھ مل کر پڑھوں گی، پیپر کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ یوں سے جانے کی اجازت مل چکی تھی اور وہ محترمہ پڑھائی کا بہانہ لگا کر اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے گھر سے نکل آئی تھی۔ گھر سے تو وہ عبایا پہن کر ہی آئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی فرینڈز نے اسے پک کیا تو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہی اس نے عبایا اتار کر ایک جانب کو رکھ دیا۔ گاڑی میں ہی اس نے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیا، بالوں کو کھول کر کاندھوں پر پھیلایا۔ اس وقت اس نے خوبصورت سی میکسی پہن رکھی تھی۔ جھٹکا تو اسے اس وقت لگا جب بجائے کسی اچھے ریسٹورانٹ جانے کے وہ سبھی تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک بلڈنگ کے سامنے آئے تھے۔ لگ تو وہ بھی دیکھنے میں کوئی ریسٹورانٹ ہی رہا تھا، لیکن جب علیزے اپنی دوستوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو وہ کسی کلب کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ لڑکیاں لڑکے سب نشے میں دھت ناچنے میں مصروف تھے، عجیب بے حیاؤں والی حرکتیں کی جا رہی تھیں۔ علیزے تو یہ سب کچھ دیکھ کر گھبرا چکی تھی، اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ اتنے میں علیزے کہنے لگی کہ یہ کیسی جگہ لے کر آئے ہو تم؟ ہم تو ڈنر کرنے والے تھے نا، مگر یہاں مجھے کوئی اور ہی دنیا لگ رہی ہے۔ نمرہ ہنس کر کہنے لگی اوفو جان، کچھ نہیں ہوتا، بس انجوائے کرو۔ کون سا یہاں پر ہمارے گھر والے موجود ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ تم پہلی بار یہاں پر آئی ہو نا، اسی لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہے۔ وہ نمرہ کے ساتھ ایک جانب بیٹھ چکی تھی۔ یہاں پر ان کی یونیورسٹی کے اور بھی لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے، ان میں وہ لڑکا بھی شامل تھا جو شروع ہی سے علیزے سے حسد کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ علیزے سے زیادہ نمبر لینا چاہتا تھا، لیکن ہر بار ہی یہ ٹاپ کیا کرتی تھی، چاہے پریزنٹیشن ہو، اسائنمنٹس ہو، ہر چیز میں علیزے اس سے آگے ہوا کرتی تھی۔ وہ ابھی بھی سگریٹ پر سگریٹ کے کش لگاتا ہوا اسی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر ویٹر کو کچھ پیسے دے کر اس نے ایک اسپیشل ڈرنک تیار کروائی۔ ویسے ہی اسے گھٹن ہو رہی تھی، سانس بھی رک رہا تھا، اور اشارے سے اس لڑکے نے کہا کہ یہ ڈرنک جا کر اس لڑکی کو دے دو۔ علیزے تو ویسے ہی اس کا سانس رک رہا تھا، بار بار نمرہ سے کہہ رہی تھی کہ چلو ہم ٹیکسی کر کے گھر واپس چلتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تبھی ویٹر اس کے لیے ڈرنک لے کر آیا۔ دیکھنے میں تو اسے یہ کوئی کولڈ ڈرنک لگی، اسی لیے ایک ہی سانس میں اسے پی چکی تھی۔ پینے کے بعد اسے اس کا ذائقہ تھوڑا عجیب لگا، کہنے لگی یہ کیا تھا؟ تو ویٹر فوراً کہنے لگا میم یہ سافٹ ڈرنک تھی، دیکھیں۔ اس کے بعد علیزے کو چکر سے آنے لگے، وہ اپنے ہوش کھونے لگی، سب کچھ دھندلا دکھائی دینے لگا، اور تبھی سامنے ناچتے گاتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر وہ بھی صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ گلے سے نکال کر وہیں صوفے پر پھینکا تھا اور جھولتے ہوئے ان سب کے بیچ جا کر ناچنے لگی تھی۔ ناچ کیا رہی تھی، سب لڑکے لڑکیوں سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔
لیکن اس کا حسن دیکھ کر کتنے ہی نشے میں دھت لڑکے اپنی اپنی گرل فرینڈس کو چھوڑ کر اس کی جانب مائل ہونے لگے تھے۔ ایسے میں اس کی کلاس میں حامد نے بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آگے بڑھ کر اس نے علیزے کو تھامنا چاہا، تبھی وہاں پر میوزک بند ہو چکا تھا اور لاؤڈ سپیکر میں پولیس اہلکاروں کی آواز گونجی تھی۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو جہاں ہے وہیں رک جائے۔ کلب کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ نمرا نے جیسے ہی کچھ دوری پر کھڑے انسپیکٹر کاشان کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی نظریں علیزے کی جانب گئی تھی، جو ابھی بھی ہوش سے بیگانی ناچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ فوراً اس کو پکڑتے ہوئے وہاں سے ایک جانب کو لے کر جانے لگی۔ دوپٹہ اس کے ارد گرد لپیٹا، اپنی جیکٹ بھی اس کے گرد لپیٹ چکی تھی کہ کسی بھی طرح پہچان میں نہ آئے۔ بہت لمبے عرصے سے یہ خبر پھیل رہی تھی کہ اس کلب میں آئے روز یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں بے حیائی پھیلانے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر ون نائٹ سٹینڈ کا بھی پورا انتظام کیا جاتا ہے اور بعد میں لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل بھی کیا جاتا ہے۔ انسپیکٹر کاشان اسی موقع کی تلاش میں تھا جب اس سب کے پیچھے موجود سیٹھ دلاور کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکے، اور آج اتفاق سے سیٹھ دلاور بھی اس کلب کے خفیہ روم میں موجود تھا۔ کسی طرح نمرا علیزے کو بھیڑ سے گزارتی ہوئی ایک جانب لے کر جانے لگی۔ جب کاشان کی نظر علیزے پر پڑی، اسے بے شک یہ شک گزرا تھا کہ کہیں یہ علیزے تو نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر علیزے کی جانب جانا چاہا، لیکن تبھی سیٹھ دلاور پچھلے راستے سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ کاشان کا سارا دھیان اس کو پکڑنے میں ہو چکا تھا اور یوں ایک دروازہ کھلنے پر نمرا علیزے کو لے کر وہاں سے باہر آ چکی تھی۔ وہاں سے اسے سیدھا اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ یوٹیوب سے نشہ اتارنے کی چیزیں دیکھ کر اس نے بنا کر علیزے کو دیا تھا، جس کے بعد علیزے کا نشہ تھوڑا بہت اتر چکا تھا۔ وہ اسے خود گھر چھوڑنے بھی چلی گئی تھی اور یہی کہا تھا کہ اس نے پڑھائی کا سٹریس اتنا لے لیا کہ بخاری ہو گیا، کچھ دیر سوئے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ علیزے کی والدہ بھی اس کی حالت دیکھ کر فکر مند ہو چکی تھی۔ بخار کی دوا دے کر اسے سلا دیا گیا۔ کاشان سیٹھ دلاور کو اور کئی رئیس زادوں کو پکڑ کر حوالات بند کرنے کے بعد ہی گھر لوٹا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے علیزے کے کمرے کو کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں یہی منظر گھوم رہا تھا۔ جب اگلی صبح اس نے علیزے سے پوچھا بھی تو وہ صاف انکار کر چکی تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، خود کلب میں جا کر عیاشیاں کرتے ہیں اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ کاشان اس کی اس بات پر زناٹے دار تھپڑ اسے مار چکا تھا۔ کہنے لگا جتنا سوال کیا ہے اتنا جواب دو۔ میں وہاں پر عیاشیاں کرنے نہیں گیا بلکہ مجرموں کو پکڑنے گیا تھا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں علیزے، اگر مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ گزشتہ رات کلب میں تم بھی موجود تھی تو مجھ سے برا تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ ویسے دھمکی امیز لہجے میں کہتا وہاں سے جا چکا تھا اور علیزے کی تو جان جیسے لبوں پر ہی اٹک چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا تھوک حلق سے نیچے اتارا تھا اور ایک گہری سانس خارج کر کے کتنی ہی دیر وہیں پر کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ اگر کاشان کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ ڈر چکی تھی۔ میں اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ اس روز وہ جھوٹ بول کر پڑھائی کے بہانے اپنی دوستوں کے ساتھ صرف اور صرف ڈنر کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن اس کی دوست اسے کلب میں لے کر گئی تھی اور پھر کسی بے حیا انسان نے اسے ایسی ڈرنک پلا دی جس سے پھر یہ سارا ڈرامہ ہو گیا، لیکن وہ چاہ کر بھی بتا نہیں پائی تھی۔ کاشان کا خوف اس کے دل و دماغ میں مکمل طور پر بیٹھ چکا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آخری سیمسٹر کے پیپرز بھی شروع ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا دھیان پڑھائی میں لگا دیا تھا اور کاشان نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ اس بار تم نے اچھے نمبر لینے، میں کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا تمہارے رزلٹ پر۔ وہ دن رات بس پڑھائی میں ہی اپنا دماغ لڑا رہی تھی۔ اب تک تو اسے بس کاشان کا غصہ ہی دکھائی دیا تھا، لیکن اس غصے کے پیچھے چھپا ہوا اپنا پن اور پیار وہ کبھی دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ اس نے ملازموں کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ بادام کاجو کا دودھ دن میں 2 بار علیزے کو جا کر دیکھ، اور اپنی چچی سے بھی کہہ چکا تھا کہ ان دونوں کی پڑھائی دن میں تو ایسے کوئی کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دے گا، یہ صرف اور صرف پڑھے گی۔ وہ جب بھی گھر آتا اور اسے کبھی صحن میں تو کبھی لاؤنج میں چلتے پھرتے ہاتھ میں بکس اٹھائے دیکھتا تو ابراہیم کو آواز دے کر چیزیں پکڑا دیتا۔ وہ ان کے لیے چپس اور چاکلیٹس لے کر آتا تھا اور علیزے کے لیے بھی خاص طور پر لاتا تھا، مگر وہ یہ تو سمجھ ہی نہیں پائی کہ کاشان اسپیشل سے یہ سب کچھ اس کے لیے لاتا ہے۔
دن رات ایک کر کے اس نے بڑی محنت سے پیپر دیے تھے اور رزلٹ بھی اتنا ہی اچھا آیا تھا۔ اس کا سیمسٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اس روز جب گھر واپس آئی تو اپنی شرارتوں کی ٹولی رضا اور ابراہیم کے ساتھ خوب ادھم مچا رکھا تھا اس نے۔ کاشان بھی اسے خوش دیکھ کر پھیکا سا بس مسکرا ہی گیا۔ اس نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ گھر میں آتے اس نے آرڈر دیا تھا کہ آج بریانی بنے گی، کوفتے بنیں گے، فرنی تو لازمی بنے گی، اور آج رات ہم سب باہر آئس کریم کھانے بھی جائیں گے۔ اس کی فرمائش پر جو اس نے کہا تھا وہ سارے کھانے تیار ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ دادی نے موقع دیکھ کر چوکا مارنا مناسب سمجھا۔ فوراً اپنے دونوں بیٹوں سے کہنے لگیں کہ بچی خیر سے پاس بھی ہو چکی ہے اور آگے پڑھنے کا ارادہ تو ویسے بھی اس کا ہے نہیں، اور ہمارے گھر میں کون سا کوئی کمی بیشی ہے جو ہم نے اس سے نوکریاں کروانی ہے۔ تب کاشان اور علیزے کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ تو ابھی بھی تیار ہوئی آئس کریم کھانے کو بےتاب تھی جب بڑوں نے یہ بات کی اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس مہینے کے آخری ہفتے میں شادی کی ڈیٹ رکھتے ہیں۔ کاشان بھی ان سب کے بیچ ہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ چاہیں ویسا ہی کر لیں۔ یوں وہ سبھی کو لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ رضا اور ابراہیم تو پیچھے بیٹھے تھے، لیکن علیزے کو اس نے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ انہیں مال لے آیا تھا۔ رضا اور ابراہیم تو شاپنگ کرنے میں مگن ہو چکے تھے، جبکہ علیزے کاشان کے ساتھ ہی تھی۔ تبھی اسے مال میں کڈز ایریا میں جھولے دکھائی دیے، جہاں پر چھوٹے بچے سامنے لگی بڑی سی اسکرین پر کچھ گیمز کھیل رہے تھے۔ علیزے کی تو آنکھیں فوراً سے چمک اٹھیں، کہنے لگی پلیز کاشان چلیں نا، مجھے بھی والی گیم کھیلنی ہے۔ وہاں پر کوئی بھی اس کی عمر کی لڑکی موجود نہیں تھی، بلکہ سب بچے ہی کھیل رہے تھے۔ کاشان اسے گھور کر دیکھ کر کہنے لگا بچی نہیں ہو تم، خیر سے تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے۔ اس مہینے کے آخری ہفتے میں ہماری شادی ہے اور تم بچوں والی گیم کھیل رہی ہو۔ اب تو کچھ میچور ہو جاؤ، اب تمہاری عمر ان کھلونوں کے ساتھ کھیلنے والی نہیں بلکہ شوہر کے ساتھ کھیلنے والی ہے۔ علیزے کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ کہنے لگی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیسی شادی؟ کون سی شادی؟ کاشان کہنے لگا وہی شادی جو میری اور تمہاری ہونے والی ہے۔ علیزے کا تو سانس وہیں سینے میں اٹک چکا تھا۔ اسے تو چپ سی لگ گئی تھی۔ اسے اپنی پسند کے کچھ ڈریسز دلا چکا تھا اور پھر سبھی واپس گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی ماں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ کاشان لالا مجھ سے عمر میں اتنے بڑے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ ایک تو وہ پولیس والے دیکھتے ہی دیکھتے بندے مار دیتے ہیں، کہیں ان کو مجھ پر غصہ آ گیا یا کسی روز میں نے ان کی شرٹ پریس کرتے ہوئے جلا دی یا کوئی بھی نقصان کر دیا تو کیا بھروسہ میرے ساتھ کیا کریں۔ لیکن اس کی دادی ماں کہنے لگی بیٹا اس گھر میں ہم بھی موجود ہیں، یہ تمہیں گھوری ڈال کر تو دیکھے، اس کی آنکھیں نہ نکال دیں تو میں بھی تمہاری دادی نہیں۔ دادی کے دلاسوں سے وہ چپ تو ہو چکی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر خوش ہونے لگی کہ شادی کون سا بار بار ہوتی ہے، ایک ہی باری تو ہونی ہے، اسی لیے خوب بھنگڑے ڈالوں گی اپنی مرضی سے۔ اس نے اپنی شادی کے سارے جوڑے پسند کیے، ڈھولک کا بھی انتظام کیا، سارے رسم و رواج کے ساتھ اس نے اپنی شادی بھرپور انجوائے کی۔ وہیں کاشان کو یہ فضول کے رسم و رواج پسند تو نہیں تھے، لیکن چونکہ علیزے کی مرضی تھی اور وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اسے روکا ٹوکا نہیں تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب اس سے 3 بار پوچھ چکے تھے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، اور وہ دھاڑے مار کر روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگ رہی تھی۔ اب تو اس کی ماں کو بھی غصہ آنے لگا تھا، دل تو یہی کر رہا تھا 2-4 تھپڑ اسے دے مارے۔ ارے کون سا کسی 7 سمندر پار سسرال جا رہی تھی، اسی گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے تو رہنا تھا، بس کمرہ ہی بدل رہا تھا۔ اپنے کمرے سے کاشان یا کمرے میں آ رہی تھی، پھر بھی یہ رونا دھونا مچا کیوں رکھا تھا؟ اس کے کان کے قریب جا کر اس کی والدہ نے دبی دبی غراہٹ سے کہا تھا کس لیے رو رہی ہو؟ کون سا ہم تمہیں کہیں دور بھیج رہے ہیں؟ سارے مہمان تمہیں دیکھ رہے ہیں، اب یہ رونا دھونا بند کرو، کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ یہ نہ ہو کہ مہمانوں کے سامنے جوتا اتار کر میں تمہاری درکت بنا کر رکھ دوں۔ چپ چاپ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ قبول کرو۔ کاشان بھی بڑے ضبط سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھے دوست بھی اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ایک دوست اسے کہنے لگا کیا ہو گیا، کیا بھابھی کی شادی میں مرضی نہیں ہے جو وہ اتنا رو رہی؟ چہمگوئیاں سن کر کاشان کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد علیزے نے ایجاب و قبول تو کر لیا، لیکن کاشان کو
عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ مہمانوں کو تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ شادی زبردستی کی جا رہی۔ طرح طرح کے وسوسوں اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ دلہن بنی ابھی بھی کاشان کے کمرے میں بیٹھی سوں سوں کر کے رو رہی تھی۔ جب کاشان کمرے میں داخل ہوا، آنے یوں روتا دیکھ کر کہنے لگا، اب کس لیے رو رہی ہو؟ ہاں، میری عزت کا کچرا تو تم نے کر کے رکھ دیا، اب یہ رونا دھونا کس لیے مچا رکھا ہے؟ میں جتنا سوچ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ زندگی دادی کے کہنے پر اپنے دل پر پتھر رکھ کر شروع کر ہی لوں گا، تم نے اتنا ہی مجھے میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کس لیے رو رہی تھی؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ یہ وہ دیکھ کر علیزے تو مزید گھبرا چکی تھی۔ کہنے لگی، دیکھا ابھی شادی ہوئی نہیں، میں آپ کے کمرے میں آئی نہیں اور آپ نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنا بھی شروع کر دیا، ڈرانا شروع کر دیا۔ تب ہی میں کہتی تھی مجھے آپ جیسے کھڑوس پولیس والے سے شادی نہیں کرنی، آپ کو بس غصہ کرنا آتا۔ اسے شروع ہوتا دیکھ کر کاشان نے گہری سانس خارج کر کے چپ سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، پلیز رونا بند کرو، بس کر دو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ اگر میں اتنا ہی ناپسند تھا تو دادی کو منع کر دیتی۔ بار بار یہ الفاظ سن کر علیزے کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ کہنے لگی، کیسے بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں آپ؟ اتنا ہی مجھ سے دل بھرا ہوا تھا تو دادی کو خود ہی منع کر دیتے۔ اب چپ چاپ میری منہ دکھائی کا گفٹ نکالیں، اس کے بعد پھر مجھے سونا بھی ہے۔ کاشان نے اس بار ایک نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ اس وقت بے حس حسین لگ رہی تھی، کم از کم وہ اس رات کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا، منہ دکھائی تو تبھی دی جاتی ہے جب بیوی اپنے شوہر کے حقوق پورے کرے، جب تک تم میرے حقوق پورے نہیں کرتی کوئی منہ دکھائی نہیں ملے گی۔ جب تک تم تمیز کے ساتھ، عزت کے ساتھ میرے ساتھ اس زندگی کی شروعات نہیں کرتی، تب تک بھی تمہیں کوئی گفٹ نہیں ملے گا۔ علیزے کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا۔ اگلے لمحے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اچھی بیوی بن کے رہوں گی، پکا پرومس، نہ کوئی ایسی ویسی حرکت بھی نہیں کروں گی۔ اب مجھے گفٹ دے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کاشان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ کہنے لگا، اچھا پہلے مجھے کس کرو، جب تک مجھے کچھ نہیں کرو گی اور یہ نہیں کہو گی کہ آج رات میں آپ کی ہوں، جیسے چاہیں میرے ساتھ گزاریں، تب تک تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ سن کر تو علیزے یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اگلے ہی لمحے ہڑبڑاتے ہوئے فوراً سے پیچھے ہٹ کر کہنے لگی، مجھے نہیں چاہیے گفٹ، دور رہیں مجھ سے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھا کہ پورے 10 سال چھوٹی ہوں میں آپ سے، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھ چکی تھی۔ کاشان بھی جانتا تھا کہ جتنی جلدی اس کے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھائے گی، وہ بھی اسے پوری طرح سدھار کر ہی اس کے قریب آنا چاہتا تھا، ورنہ جس قدر یہ کم عقل تھی، اگر وہ اس کے قریب آ بھی جاتا تو بلا وجہ چیختی چلاتی اور پورے گھر کو اکٹھا کر لیتی۔ کم از کم وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہو کر سو چکے تھے۔ اگلی صبح ان کا ولیمہ تھا اور پھر اس کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علیزے تو یہ بھول ہی چکی تھی کہ ان دنوں خوشیوں میں اس کے ماضی میں کتنا بڑا ڈرامہ ہو چکا ہے۔ اگر کسی روز کاشان کو پتہ چل جاتا اور وہ اسے بغیر دوپٹے کے ناچتے ہوئے نائٹ کلب میں دیکھ لیتا تو کیا ہو سکتا تھا۔ کاشان کا رویہ شادی کے بعد یکسر بدل چکا تھا۔ آخر کو اس کی بیوی تھی اور اپنی ماں اور دادی کے سمجھانے پر اس نے اپنے آپ پر کافی حد تک کنٹرول بھی کر لیا تھا۔ شرارتیں تو اس کی ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی تھیں، لیکن وہ کاشان کے سارے کام بڑی دل جمعی کے ساتھ کرنے لگ گئی تھی۔ کھانا بھی بڑا اچھا بنا لیتی تھی۔ دھیرے دھیرے کاشان بھی اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ کبھی اس کی کمر پر ہاتھ رکھ لیتا تو کبھی گال پر۔ جب ڈیوٹی سے تھکا ہارا آتا تو اس کے لیے کھانا گرم کر کے لاتی، خود بھی تبھی کھاتی تھی جب کاشان گھر آ جاتا۔ اس رات بھی ایسے ہی ہوا تھا، سب سو چکے تھے اور وہ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی
تو کاشان اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ کہنے لگا تمہیں نہیں لگتا کہ اب تمہیں اپنی منہ دکھائی لے لینی چاہیے مجھ سے؟ وہ فوراً مسکرا کر ہاتھ آگے کر کے کہنے لگی پھر دینا، دیر کس بات کی؟ لیکن وہ اسے کمر سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتا کہنے لگا شرط تو یاد ہے نا، میں نے کہا تھا جب تک مجھے میرا حق نہیں دو گی تب تک منہ دکھائی نہیں ملے گی۔ آج رات میرا یہ ارمان پورا کر ہی دو، پھر اپنی منہ دکھائی بھی لے لینا۔ علیزہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے، آپ جتنے کھڑوس ہیں میرے قریب آئیں گے تو مجھے درد دیں گے۔ مجھے پتا ہے یہ کہ جب پہلی بار شوہر قریب آتا ہے تو درد ہوتا ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ آپ ایسا کریں دوسری شادی کر لیں۔ کاشان اس کے منہ سے یہ سن کر گھور کر اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا او شٹ اپ، میری بیوی تم ہو اور تم ہی میرے سارے حقوق پورے کرو گی۔ آئندہ دوسری شادی کا نام لیا نا تو پھر دیکھنا حشر کیا کرتا ہوں تمہارا۔ یہ کہہ کر وہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ علیزہ جان چکی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ آج رات کاشان اسے بخشنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے اتار چکا تھا۔ اس بیچ اس نے علیزہ کو 1 انچ بھی اپنے قریب سے ہلنے نہیں دیا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر رکھے جیسے ہی وہ اس کے لبوں پر جھکا، تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ علیزہ نے تو سکھ کا سانس لیا تھا کہ چلو جان بچی۔ کاشان کے سینئر آفیسر کی کال تھی اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ایک امیر کبیر بزنس مین کے بیٹے نے اب تک 14 لڑکیاں اپنے جھانسے میں پھنسا کر دبئی بھجوائی ہیں، جہاں پر ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور اس لڑکی کی فوٹیج اس ویڈیو میں موجود ہے جو تمہیں واٹس ایپ پر بھیجی گئی ہے۔ جلد از جلد دیکھو اور اس لڑکے کے بارے میں تمام تر ہسٹری نکلواؤ۔ اتفاق سے اس نے اس کلب میں ہی لڑکیوں کو جال میں پھنسا کر بلایا تھا جس میں اس رات علیزہ بھی گئی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر لیٹا واٹس ایپ ویڈیوز دیکھنے لگا، جب نائٹ کلب میں ہی لگے ہوئے کیمرے کی فوٹیج میں اس لڑکے کی تو نشاندہی کر ہی چکا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کی نظریں اس ناچتے ہوئے وجود پر بھی جا چکی تھیں جو کوئی اور نہیں بلکہ علیزہ تھی۔ علیزہ بھی اسکرین پر ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کتنی ہی دیر تو کاشان کچھ سمجھ نہ پایا۔ اس نے ویڈیو کو زوم کر کے بھی دیکھا اور پھر علیزہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پہلے وہ جو اس پر پیار لٹا رہا تھا فوراً اسے خود سے الگ کر کے کہنے لگا یہ کیا ہے علیزہ، یہ تم ہو نا؟ یعنی اس رات اس کلب میں تم بھی موجود تھی؟ وہ تم ہی تھی، وہ میری نظروں کا دھوکہ نہیں تھا؟ تم کلب جاتی رہی ہو، وہاں پر ناچتی رہی ہو، اور یہ لڑکے کیسے تمہیں چھونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کاشان کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ مزید اس ویڈیو کو دیکھ سکتا۔ اس نے غصے سے زناٹے دار تھپڑ علیزہ کے منہ پر دے مارا۔ ڈر کے مارے اس پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ کاشان کا زوردار تھپڑ کھا کر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا چکا تھا۔ روتے ہوئے کہنے کی نہیں کاشان پلیز میری بات سن لے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں خود اس کلب میں نہیں گئی تھی، وہ مجھے لے کر گئی تھی۔ کاشان کہنے لگا اچھا تو تم دودھ پیتی بچی تھی جس کا ہاتھ پکڑ کر وہ لے گئے؟ اس سے پہلے بھی تم وہاں پر جاتی رہی ہو نا؟ بتاؤ مجھے، تم نے میری آنکھوں میں دھول کیسے جھونکی ہے نا؟ مجھے لگا تھا تم معصوم ہو، بھولی بھالی ہو، صرف شرارتیں اور تنگ کرنا ہی تمہاری خاصیت ہے، لیکن میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم یوں بھی حرکت کر سکتی ہو۔ علیزہ تو روئے جا رہی تھی مگر وہ اسے دھکے مار کر کہنے لگا دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ کاشان اس وقت گھر سے جا چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے کالیں کرتی رہ گئی۔ اگلی صبح جب سب سو کر اٹھے تو علیزہ صوفے پر ہی بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی۔ اس کی ماں اور تائی تو اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی تم یہ یہاں پر کیا کر رہی ہو بیٹا؟ تم کمرے میں کیوں نہیں سوئی؟ اور یہ کاشان کہاں پر ہے؟
وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ اب مزید چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تھپڑ کے نشان تھے۔ دادی کا تو کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ کہنے لگی کہ آنے دو اس خبیث کو گھر، اس نے تمہیں ہاتھ لگایا تو لگایا کیسے؟ وہ روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتانے لگی کہ اس رات اسے اس کی سہیلیاں کلب لے کر جا چکی تھی اور پھر کسی نے اسے نشہ اور ڈرنک پلا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ نہیں پتا۔ بے شک نمرا کو بلا کر پوچھ لیں، وہ میرے ساتھی تھی، بلا شبہ وہ بے قصور تھی، لیکن جھوٹ بول تو گئی تھی۔ تھپڑ تو اس بار اسے اپنی ماں سے بھی پڑنے والا تھا، جو تائی جان نے اسے پکڑ لیا۔ وہ دادی کے گلے لگ کر رو رہی تھی کہ پلیز کاشان کو سمجھائے نا، کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، پلیز آپ سب مجھ پر اعتبار کریں، میں نے تو زندگی میں پہلی بار وہ جگہ دیکھی تھی۔ کاشان 2 دن تک گھر نہیں آیا تھا۔ جب گھر آیا بھی تھا تو علی سے روتے اس سے معافی مانگ رہی تھی، اسے سب کچھ بتا رہی تھی، لیکن کاشان کو اب یہ سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ کہنے لگا جب میں نے تم سے پوچھا تھا تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، الٹا میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ میں تم جیسی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھوں گا ہی نہیں، جس کی رات ایسے گندی جگہوں پر گزری ہو۔ وہاں پر جا کر تو میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ تم کیسے وہاں پر جاتی رہی؟ کاشان تو اس کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکا جو کہ لڑکیوں کو دوسرے ملک بھجوا رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جس نے علیزے کو جیلسی میں وہ ڈرنک پلائی تھی۔ وہ اس کی یونیورسٹی کا ہی لڑکا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر کاشان اسے پکڑ چکا تھا اور اس کی اچھی خاصی اس کی درگت بھی بنائی تھی۔ خود ہی بول کر وہ اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر چکا تھا اور اپنے اس گینگ میں موجود باقی کارندوں کی بھی معلومات دینے لگا تھا۔ بڑے ضبط کے ساتھ کاشان نے اس کے سامنے پھر سے وہی ویڈیو چلائی تھی جس میں وہ علیزے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا اسے کہہ رہا تھا کہ اس میں جو تمہارے ساتھ لڑکے دکھائی دے رہے ہیں کیا وہ بھی ان سب میں شامل؟ سچ سچ بتاؤ تاکہ ان کو بھی تحویل میں لے لیا جائے۔ لیکن اس کی نظریں تو علیزے پر اٹک چکی تھیں۔ مار اس نے اتنی کھالی تھی کہ شاید اس کا ضمیر زندہ ہی ہو چکا تھا۔ کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا اور یہ لڑکی جو جھولتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کاشان کو لگا کہ وہ کچھ غلط بولنے والا، اس کے منہ پر مکہ مارنے لگا۔ کہنے لگا اس پر دھیان مت دو، مجھے یہ بتاؤ اس گینگ میں کیا اور بھی لوگ شامل ہیں؟ لیکن وہ منہ سے تھوک پھینکتا کہنے لگا یہ لڑکی بڑی شریف تھی، شروع سے لے کر اب تک بڑی ہی معصوم اور شریف بن کر گھومتی رہتی تھی۔ اتنی بار اس کو آفر کی کہ میرے ساتھ دوستی کر لو، لیکن نہیں، اس نے میری ایک نہیں سنی اور پڑھائی میں بھی ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی۔ آدھا غصہ تو مجھے اس پر تھا اور میں تو اسے بھی دبئی بھیجنا چاہتا تھا، لیکن عین وقت پر آپ لوگ آ گئے۔ اس کو میں نے نشہ پلایا ہی اس لیے تھا، لیکن عین وقت پر پولیس آ گئی۔ کاشان بالکل سن ہو کر اس کی بات سن رہا تھا جب وہ پھر سے بول کر کہنے لگا پورے پلان کے تحت میں نے اپنی یونیورسٹی کی لڑکیوں کو بلایا تھا کہ ہم ایک اچھا لنچ کرنے جائیں گے، لیکن میں ان سب کو یہاں لے آیا تھا۔ کاشان کو اس پر مزید غصہ آ چکا تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے علیزے کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ اس نے اس کی اچھی خاصی پٹائی کی تھی۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو رات کے 2 بج چکے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، لیکن علیزہ ابھی بھی لاؤنج میں صوفے پر ہی بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بھی کافی تھی اور وہ اپنی شال میں ہی لپٹی بیٹھے بیٹھے اونگ رہی تھی۔ کاشان کو پر غصہ تو تھا، لیکن حقیقت اس کے سامنے کھل چکی تھی۔ غصے میں وہ اسے کیا کچھ بول چکا تھا۔ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس پا کر علیزہ فوراً جاگ چکی تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کاشان سے کہنے آپ آ گئے؟ آج بہت دیر کر دی آپ نے۔ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ لیکن کاشان اسے بازو سے پکڑ چکا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں سوائے ویرانی اور آنسو کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔
کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا اور اس لڑکے نے جو کچھ اسے بتایا تھا، وہ سب کچھ وہ علیزے کو کہنے لگا۔ علیزے کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری جب کاشان کہنے لگا، مجھے غصہ تو تم پر بہت ہے، تم جھوٹ بول کر گھر سے گئی تھی، لیکن بہرحال تمہاری یہ غلطی میں پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ دوبارہ مجھے پوری امید ہے کہ تم کبھی بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ روتے ہوئے وہ کاشان کے گلے لگ چکی تھی، لیکن کاشان اس کی آنکھیں صاف کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، چپ ہو جاؤ، جتنا رونا تھا تم نے رو لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ اس روز کے بعد سے علیزے کافی ڈر چکی تھی، ہر وقت ڈری سہمی رہتی، کوئی شرارت نہ کرتی، لیکن کاشان نے اسے دوبارہ پہلے جیسا کر دیا تھا۔ گھر کا ماحول دوبارہ سے پہلے جیسا ہونے لگا تھا، لیکن گھر کے سبھی بڑے ان دونوں کو خوش دیکھ کر خود بھی مسکرا چکے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ اتفاق سے کاشان کو خود ہی سچائی کا پتہ چل چکا تھا، ورنہ علیزے کی زندگی میں کس قدر خطرناک موڑ آ سکتا تھا یہ وہ چاہ کر بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ کاشان کے سینے پر سر رکھ کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔